تو اس میں بھی دیکھیں 2-3 دعوے ہوئے. آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ میں چونکہ میں کا مطلب ایک عام انسان اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ نیگیٹو فریڈم اور پازیٹیو فریڈم میں فرق کر سکتا ہے, رائٹ؟ تو مجھے یہ بات بتائیں آپ کہ کیا مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر آپ پازیٹیو فریڈم دیکھتے ہیں؟ مذہب کی لیٹ می ریپیٹ, مذہب کی ریسٹرکشن سے نکل کر جو آزادی آپ کو ملی ہے, کیا وہ پازیٹیو فریڈم ہے؟ وہ پازیٹیو فریڈم نہیں ہے, وہ ایک نیگیٹو فریڈم ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. وہ اس طریقے سے کہ امیجن کریں کہ آپ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں, ٹھیک؟ کیلیفورنیا کے بارے میں سرچ کیجئے گا, ہوم لیس زامبیز, ٹھیک ہے؟ سان فرانسسکو کی سڑکوں پر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دور دور تک کے ہوم لیس پڑے ہوئے ہیں اور سب ڈرگز میں. لیٹ می کمپلیٹ. اور ساتھ میں ہومو سیکشولز بھی بڑی تعداد میں ہیں, چونکہ یہ وہ اسٹیٹ ہے امریکہ کے جس نے سب سے پہلے ہومو سیکشوالٹی کو لیگلائز کیا تھا. اور یہاں سب سے زیادہ خدا کے باغی ہیں, یعنی نان ریلیجس پیپل ہیں جو کسی بھی ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے. تو میں ایک عام انسان کے نقطۂ نظر سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر مان لیجئے آپ ان سب کی زندگی میں ریلیجن لے آئیں واپس, لا نے تو ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ڈرگز لے کے زومبی بن سکتے ہیں, لا نے ان کو الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر یا ہومو سیکشول بن سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی زندگی میں ریلیجن آ جائے تو کیا وہ بائی چوائس ہوم لیس زومبی رہیں گے؟ کیا بائی چوائس وہ ہومو سیکشول رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. میں اگر اس چیز کو دیکھوں ہوم لیسنس کو, وہ ان کا جو اکنامک اسٹرکچر ہے, وہ ان کا جو سوشل اکنامک اسٹرکچر ہے, خاص کر جو کیپٹلزم ہے, میں اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں اس کے لیے. وہ ہوم لیسنس اور یہ جو کیپٹلزم ہے یہ اسی لیے آیا ہے چونکہ مذہب کو ہم نے سائڈ لائن کر دیا. کیپٹلزم بڑا, کیپٹلزم کا مطلب کیا ہے کہ کیپٹل خدا ہے. تو اگر خدا ہماری زندگی میں موجود ہوگا تو کیپٹل خدا نہیں ہوگا نا. تو اس کیپٹلزم کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے اپنا فائنینشیل اسٹرکچر ایسا کر دیا کہ وہ ہوم لیس بن گئے. اگر آپ خدا کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے, کیپٹل کو باہر کر دیں گے, تو قطر میں آپ کو کہیں بھی, سعودیہ میں آپ کو کہیں بھی ہوم لیس زومبیز نظر نہیں آتے, چونکہ ان کی زندگی میں خدا موجود ہے. کیپٹلزم تو کچھ نہ کچھ وہاں بھی ہے. امارات میں آپ کو نہیں ملیں گے, کویت میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ تمام وہ ممالک ہیں کہ جن کی زندگی میں, عام فرد کی زندگی میں بھی خدا ہے, وہاں آپ کو نہ ہومو سیکشول ملتے اور نہ ہی آپ کو ہوم لیس زومبیز ملتے ہیں. لیکن اگر عرب کے اندر یا پھر دبئی یا پھر دبئی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ سب سے زیادہ خراب کنڈیشن ہے. میں دیکھوں, اگر میں دیکھا اس حساب سے جو ورکرز ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ کچھ نہ کچھ کیپٹلزم ان کے یہاں بھی ہے. اگر ان کے یہاں فل فلیج اسلامک ماڈل ہوگا تو وہ ایک ایسا ماڈل ہوگا کہ پوری دنیا کو اس کو کاپی کرنا چاہیے. وہ پھر اس حساب سے کمیونزم ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہیں وہ دوسری جگہ چلے گئے آپ. تو اب ہم واپس آتے ہیں, یہاں تک پہنچ گئے, اب واپس آتے ہیں. آپ نے ایک اور کلیم کیا تھا, وہ یہ کیا تھا کہ ریلیجن سائنس کو پڑھنے نہیں دیتا ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں بولا کہ سوسائٹل, میں بول رہا ہوں کہ لائک ہاؤس ہولڈ کو لے لو, اس کے بعد سوسائٹل ڈسکورس کو لے لو, وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے جو کنزرویٹو ہوتے ہیں. کنزرویٹو اسلام جو ہوں گے نا, وہ اس کو ریسٹرکٹ کرتا ہے. میں نہیں یہ بولتا کہ اسلام جو ہوتا ہے, اسلام میں مانتا ہوں کہ سائنس کو اگر ہسٹری کے اندر بھی پیچھے جا کے دیکھا جائے, اسلام میں کتنے اسکالر لائک انہوں نے کیا بولتے ہیں. اچھا, مجھے آپ کنزرویٹو سمجھتے ہیں؟ نہیں, ارے میں تو کنزرویٹو ہوں. نہیں, میں ہوں, میں بول رہا ہوں بھائی, میں کنزرویٹو مسلم ہوں. کنزرویٹو کا مطلب یعنی ایک آدمی جو اپنے اصول سے, روٹ سے, اپنے ٹریڈیشن سے جڑا ہوا ہے, یہ مطلب ہوا نا کنزرویٹو کا. نہیں, کنزرویٹو میرے حساب سے کنزرویٹو وہ ہوتا ہے جو زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے ایک چیز کو لے کے. میں بہت پروٹیکٹیو ہوں فیملی ویلیوز کو لے کر, میں بہت پروٹیکٹیو ہوں ریلیجن کو لے کر, میں کنزرویٹو ہوں بھائی. آپ یہ رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکتے. اور باوجود ہے کہ کنزرویٹو ہوں, ایک اسکول قائم کر کے بیٹھا ہوں جہاں سائنس پڑھائی جا رہی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں
hard right. تو وہ کچھ لوگ ہیں, میں ادھر ہی ہوں جہاں وہ جو جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں میں وہیں ہوں. تو یہ جو آپ نے دعویٰ کیا نا, یہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس صحیح نالج نہیں ہے. یہ نالج کی کمی ہے. اس میں مذہب کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا کنزرویٹزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا, یا ٹریڈیشنلزم کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. اس میں اگنورینس کو بلیم کیجیے کہ اگنورینس کی وجہ سے ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں یا کچھ ریلیجس فگرز ایسی ملتی ہیں کہ جو شاید ان کا رویہ سائنس کے خلاف ہو. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, سائنس کو اس کی حد میں رکھنے کے حق میں ہیں کہ اس کی جو لمیٹیشنز ہیں اس میں رہنا چاہیے. وہی نا میں دیکھتا ہوں ایز سائنس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ جو میں نے اب میں ایک کام کرتا ہوں, اس گفتگو کو اس لیے مجھے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی دیر کھڑے ہو گئے کہ جتنی تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت میں, ٹھیک ہے. تو آپ چونکہ میں بھی آپ کے شہر میں ہوں, آپ بھی یہیں پر ہیں, تو ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جہاں میں مقیم ہوں اگر آپ وہاں آئیں اور تھوڑی دیر آپ سے براہ راست گفتگو ہو تو مجھے اچھا لگے گا, نماز کے بعد انشاءاللہ. تو لیکن مجھ سے دیکھیں میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاؤں گا, لیکن آپ مجھ سے کر سکتے ہیں یا مولانا سے کر سکتے ہیں, یا یہاں بھی کئی بھی لوگ ہیں, تو تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کریں گے چائے پر, کیا خیال ہے؟ یہ کنسیشن صرف آپ کے لیے ہے. اب بقیہ لوگ جو مومنین ہیں وہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک نہ بنا لیں خدا نخواستہ. جی اچھا نہیں ابو ذر جی. مورالٹی کا سورس کیا ہے, یہ سوال ہے ہمارے بھائی کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ تو ہمارا دعویٰ ہے. بہرحال مورالٹی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے سبجیکٹو مورالٹی اور ایک ہے آبجیکٹو مورالٹی. سبجیکٹو مورالٹی کا جو سورس ہے وہ ہم خود ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری تہذیب ہے, فیملی ویلیوز ہیں. لیکن جو آبجیکٹو مورالٹی ہے اس کا سورس خدا ہے. خدا کی طرف سے ہمیں آبجیکٹو مورالٹی دی گئی ہے. اس کی ایک مثال ہے, ایتھیسٹک ورلڈ ویو میں آبجیکٹو مورالٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ایتھیسٹ کو اس سے انکار نہیں ہوگا کہ کانسیپٹ آف جسٹس ایک مورل ویلیو ہے, اور اکراس اسپیس اینڈ کسی کانسیپٹ آف جسٹس کو ایک اچھی ویلیو مانا جاتا ہے. تمام انسانیت کا اس کے اوپر اتفاق ہے. ہٹلر بھی مانتا تھا کہ جسٹس بہت اچھی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مورالٹی آبجیکٹو ہو سکتی ہے, اور آبجیکٹو مورالٹی کا سورس خدا ہی ہوگا. جی میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا, تو جیسے وہ 12 ایڈولسنٹ کی ایج میں پہنچا, تو فار ایگزامپل اگر اس نے غلط کیا, شرک کیا, لیکن اس کی پتہ تو نہیں, اس کو پتہ نہیں تھا, فطرتاً تو وہ مسلم ہے, اگر اس کی موت واقع اگر اس کی موت ہوئی, ٹھیک, تو کیا ہم کیسا اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کا. وہ یہ کہ ایک بچہ ہے, ایڈولسنٹ ہے, مراہق ہے, وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کفر و شرک کرتا رہا اور اسی طریقے سے مر گیا, تو وہ کہاں جائے گا اس کو تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گا. وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اب اس تعلق سے ہمارے یہاں لٹریچر میں جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں یہ کہہ لیں کہ ڈیفینیٹو ایکوریٹ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. اس لیے دو اوپینین ہیں. پہلی اوپینین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کا امتحان لے گا. جس طریقے سے ہمارا آج امتحان ہو رہا ہے اس کا امتحان ہوگا, اور اس امتحان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے جہنمی. یہ ہولڈ آن. دوسری اوپینین ہے کہ جس کو مین اسٹریم اسکالرز نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ اس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے, اس لیے ایسا شخص جنتی ہے. جنت انشاءاللہ جب وہ ہم نے مان لیا کہ وہ جنت میں ہے, وہ ایڈلیسنٹ ہے, وہ بالغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا, تو ایسے بچوں کے تعلق سے مین اسٹریم اسکالرز کی اوپینین یہ ہے کہ وہ جنتی ہے. ایک آ رہا ہوں.
آ رہا ہوں آپ کی طرف. پلر کے پیچھے بھی ایک صاحب کھڑے ہیں. ہاں السلام. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے آپ نے بتایا کے بارے میں ایسے ہی ایک دور میں جو چیزیں آ رہی ہے جو بہت فکریں پھیلا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا ان سے بہت سارے مسلمان اپنا عقیدہ کو بیٹھتے ہیں, اپنا ایمان کو بیٹھتے ہیں, کسی کو حدیثوں کو غلط قول کرتے ہیں اور مسلمان جو ان کو دیکھتے ہیں اور وہ خود پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ ہم گمراہ تھے, ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہم نے یہ چیزیں کیوں نہیں پڑھی, ہمیں کیوں نہیں پتا. تو اس چیز میں ہمیں ایز اے مسلم ہمیں کیا اسٹینڈ لینا چاہیے؟ ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں لیکن ایک نئی چیز چلی ہے, ایکس مسلم ایک نئی اسپیشی اینیمل کنگڈم میں متعارف ہوئی ہے, تو ایکس مسلم کے نام پر تو وہ حدیثوں کو غلط کوٹ کرتے ہیں, اس سے کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, فتنہ پھیلتا ہے جہالت کی بنیاد پر. یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں, ایکس مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی. آپ مان لیجئے آپ کی کسی آدمی کی کسی عورت سے شادی ہوئی, اس کے بعد طلاق ہو گئی, اب وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ میں فلاں کا ایکس ہسبینڈ ہوں, میں ایکس ہسبینڈ ہوں, اس کا تعارف ہی بن جائے کہ میں ایکس ہسبینڈ ہوں. تو یہ تو کوئی بات نہیں نا بھائی. آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ نہیں کہ آپ ایکس ہسبینڈ ہیں, آپ کی بنیادی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایکس وائی زی, آپ کا نام یہ ہے, آپ کا گھرانہ یہ ہے, آپ کا خاندان یہ ہے, یہ آپ کی بنیادی آئیڈینٹی ہے. ایکس وائف یا ایکس ہسبینڈ ہونا آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایکس مسلم ہونا کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, یہ خامخواہ کی ٹرمینالوجی چلی ہے. لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت. یعنی جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے دور ہے جہاں کچھ برائیاں ہیں تو وہاں اچھائیاں بھی ہیں. وہ اچھائیاں یہ ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں, یا کم سے کم ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جن کو اس فتنے کے بارے میں پتہ ہے. مان لیجئے کوئی حدیث غلط طریقے سے کوٹ کیا, آپ فوراً صحیح سرچ کر لیں کہ وہ حدیث کیا ہے, وہ صحیح ہے کہ نہیں, ضعیف ہے, موضوع ہے, باطل ہے, منکر ہے, کس کیٹیگری کی ہے. بہت آسانی کے ساتھ اس کو سرچ کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھائی ہم تو بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. 10-15 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس طریقے سے جا رہا ہوں واپس, ادھر رائٹ ونگرز کے پاس آؤں گا. جی اسلامک لاء میں اچھا, اسلامک لاء میں کہیں بھی عورت کو ناقص العقل نہیں کنسیڈر کیا جاتا, اس لیے کہ ٹیسٹمنی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ناقص العقل ہیں یا ان کی عقل میں کمی ہے. ٹیسٹمنی کی بنیاد جو ہوتی ہے اس کا تعلق ایموشن یا ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. مان لیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, چلیں, کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ عورتیں اوور آل مردوں کے مقابلے میں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں؟ کیوں؟ نہیں, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایموشنل لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں خواتین کو دیکھیں, گھر میں, یہ برائی نہیں ہے, ایموشنل ہونا تو بہت اچھی بات ہے. ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں, وہ مثال ابھی ذہن میں آئی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہاسٹل میں رہتے ہیں, گھر پہ رہتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. ہاسٹل کی لائف اگر کبھی ایکسپیرینس کی ہو نا تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کی طبیعت خراب ہوئی, خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, طبیعت خراب ہوئی, بخار ہوا کسی دن, آپ کا ایک روم میٹ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اٹھا ہوا نہیں ہے. پوچھے بھائی کیا ہوا؟ کہ یار آج بہت بخار ہے, 104 بخار ہے. وہ کہا ٹھیک ہے, وہ نکل جائے گا. بھائی آپ بیمار ہیں, خود دوا لیں, لیکن آپ اس کو ریپلیس کر دیں مثلا اپنی کسی خاتون رشتہ دار سے, وہ آپ کی ماں ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی بیوی ہو, آپ کی بیٹی ہو, وہ وہاں سے ہل نہیں سکتی جب تک کہ وہ آپ کو دوا نہ دے دے, آپ کے ساتھ 2-4 لفظوں سے بات نہ کر لے. یہ اس کے ایموشنز ہیں. تو عورت کا ایموشنل ہونا یہ اس کی خوبصورتی ہے. اگر عورت میں ایموشنز نہیں ہوں گے تو مرد کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو یہ ہم برائی نہیں کر رہے ہیں, ان کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ عورتیں سائیکولوجیکلی زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں,
فزیولوجیکلی مرد اور عورت دونوں کے میں ڈفرینس ہے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن یہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ کو سائیکالوجی میں آپ نے یہ چیز نہ پڑھی ہو یا سائیکالوجی کا سبجیکٹ نہ پڑھا ہو، آپ اس کو سرچ کریں، باقاعدہ پورے ریسرچ پیپرز انٹرنیٹ کے اوپر پھیلے پڑے ہیں کہ کتنا ریشیو، کتنا پرسنٹ ریشیو ہے مرد اور عورتوں میں ایموشنل، کتنا ڈفرینس ان کے اندر پایا جاتا ہے. دیٹ بینگ سیڈ، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. امیجن کریں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور دو لوگوں نے اس واقعے کو دیکھا، ایک بہت زیادہ ایموشنل ہے اور دوسرا چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے. تو مجھے بتائیں اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کون کرے گا؟ وہ جو چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی لیتا ہے یا وہ جو چیزوں کو ریشنلی لیتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہا آپ نے؟ جو ریشنل لے گا وہ اس واقعے کی صحیح انٹرپریٹیشن کرے گا. بینگ اے لا اسٹوڈنٹ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب آپ لا پریکٹس کرتے ہیں تو وہاں کسی بندے کی جان یا اس کا مال داؤ پہ لگا ہوتا ہے. جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کی جان، وہ ہو سکتا ہے کہ جیل چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے مال آپ چھین لیں، یعنی سول کیس ہو تو اس کو مال کا لاس اس کو ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو ایسے شخص کی ٹیسٹمنی کو ایڈمیسیبل ماننا چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ایموشنل ہے، یا اس کی ٹیسٹمنی ماننی چاہیے کہ جس کی انٹرپریٹیشن زیادہ ریشنل ہے؟ زیادہ ریشنل ہے. تو اس لیے یہ اسلامک لا میں کہیں بھی عورت کو سیکنڈ کلاس سٹیزن یا بے وقوف یا احمق ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی. ٹھیک ہے جی ہاں. اب ہم تھوڑا سا ادھر آ جائیں، ہاں سامنے سینٹر اس طرح سے ایک بار بہت پہلے سے کھڑے ہیں. اچھا چلیے مولانا کی سفارش سے. ہاں جی. انلیس ہمارے بھائی نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے اور بس دو لوگ بچے ہیں، بھائی بہن مان لیں، تو ان میں جو انسیسٹ ہے وہ مورل مانا جائے گا یا امورل مانا جائے گا؟ اگر ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے، اسی کو لے لیتا ہوں، تو ان دونوں کے درمیان انسیسٹ کو ہم امورل مانیں گے. کیوں؟ چونکہ ہیومن ریس کا ختم ہونا ہی اب خدا کی مرضی ہے. اگر خدا کی مرضی یہ ہو کہ دیکھو بھائی ہیومن ریس ختم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ رہنا یہی ہے، جانا کہیں اور نہیں ہے، تو پھر آپ جو بھی کریں گے اس ہیومن ریس کو بچانے کے لیے وہ کرنا پڑے گا، وہ مورل ہو کہ امورل. اب یہاں انسیسٹ مورل بن جائے گا. لیکن اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ اس ہیومن ریس کو ختم ہونا ہے اور ختم ہوتے ہوتے دو آخری لوگ رہ گئے اور آپ ان سے یہ کہیں گے نہیں مورل یہ ہے کہ آپ انسیسٹ کر کے ہیومن ریس بڑھا دیں، تو یہ تو امورل ہوگا چونکہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. کیسے؟ نہیں، یہ یہاں نیسیسٹی اپلائی نہیں ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ وہاں پر ہیومن ریس کو ختم نہیں ہونا تھا، شروع ہونا تھا. اور اس میں بھی اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت آدم اور حوا کے یہاں جو اولاد ہوئی ہے اس میں بھی بھائی بہن جو ایبسولوٹ ہیں ان کے درمیان انسیسٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک پریگننسی کی لڑکی اور دوسرے پریگننسی کا لڑکا، ان دونوں کے درمیان یہ نکاح ہوا اور اس کو ایک لمیٹڈ عرصے کے لیے جائز رکھا گیا. کیوں؟ تاکہ اگر ایسا نہ ہوتا، مان لیجئے امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے انسانوں کو بنا دیتا ہے ایک ہی وقت میں اور ان کی اولاد آپس میں نکاح کرتی، تو آپس میں انسانوں کا ڈی این اے کتنا فرق ہوتا. ڈی این اے ہر ایک کا الگ ہوتا. آج سب کا ڈی این اے ایک ہے، چونکہ ہم ایک سنگل ہیومن ریس ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت آدم اور حوا کی اولاد کی ہی اولاد ہوں. تو وہاں اس وقت نیسیسٹی الگ تھی، لیکن جب ہیومن ریس ختم ہو رہی ہے یہاں کوئی نیسیسٹی نہیں ہے ہیومن ریس کو بچانے کی. چونکہ مورالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. جب اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل، تو اب میں نے جو بتایا آپ کو کہ ایک پریگننسی کا لڑکا دوسرے پریگننسی کی لڑکی، یہ آبجیکٹیو مورالٹی نہیں ہے، یہ سبجیکٹیو ہے.
اگرچہ ہماری آج کی تاریخ میں اس کو انسیسٹ کہا جاتا ہے، لیکن آپ تصور کریں کہ بہت سے مذہبوں میں کزن میرج کو انسیسٹ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا جاتا ہے نا کزن میرج کو. بہت سی برادریوں میں ایک ہی گوتر میں شادی کرنے کو انسیسٹ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہاں تک جائیں گے؟ ہم تو وہ دیکھیں گے نا کہ خدا نے کس چیز کو جائز کیا، کس چیز کو جائز نہیں کیا. تو خدا کے جائز کرنے سے وہ چیز جائز ہوگی، خدا کے مورل قرار دینے سے وہ چیز مورل ہوگی، امورل قرار دینے سے امورل ہوگی. ہاں ایک طرح کا انسیسٹ ہے جو ہمیشہ امورل ہے، وہ ہے باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، یا کہہ لیں کہ بیٹے اور ماں کے درمیان. اس کو نہ کبھی جائز قرار دیا گیا اور نہ کبھی دیا جائے گا. اور دوسرے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے. ہائپوتھیٹیکل سچویشن کے اوپر احکام نہیں بنتے ہیں. جو لا بنتا ہے وہ ایکچوئل سچویشن پہ بنتا ہے. مان لیجئے ایک آدمی اتنا بیمار ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ وہ مر جائے گا، تو اس کے لیے نیسیسٹی کا لا اپلائی ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے خنزیر کا گوشت اویلیبل ہے، اسی کو کھا کے زندہ رہ لو. یہ انڈیویجول تو اپلائی ہوگا، لیکن پوری قوم پر جو آپ نے اپلائی کیا ہے یہ ایک محض ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو وہاں پر ہم یہ رول اپلائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. کتنا ٹائم رہ گیا؟ آپ کے بعد آپ لاسٹ. ہاں پہلے تو میں مسلمان ہوں ماشاء اللہ. جو یہ سوال پوچھنے والی میکسیمم میرے کلاس میں پوچھتے ہیں، ایٹلیسٹ کم پوچھتے ہیں، لیکن نان مسلم جو کسی ریلیجنس میں ہیں وہ زیادہ پوچھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان پر ایمان لے آئیں اور ہم جہنم سے بچیں، تو وہ چھپے ہوئے کیوں ہیں، وہ ایسی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. زبردست. تو دوسرا تو میرا آنسر ان کو یہ رہتا ہے کہ ہم ہمارے میں تو یہ آیا سامنے، آپ بہت سارے کسی ایک کو بولو کرے انسان. دوبارہ آپ کا کیا آنسر رہتا ہے؟ میں مطلب جب کہتا ہوں، مطلب جب وہ زیادہ ڈبیٹ کرتے ہیں، مطلب کچھ ریلیجن پہ آ جاتے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بات تو مطلب اللہ نہیں سامنے آیا، وہ چھپا ہوا ہے. آپ کسی ایک کو بولو، آپ کے بہت سارے. ٹھیک ہے بات صحیح ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ چراغوں میں روشنی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی بچی اس کے ساتھ ریپ ہو گیا. پہلے اس کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی ایسی بات بتا دے کر دے کہ سب لوگ ایک دم ایمان لے آئیں، خود سامنے آ جائے. ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا سامنے آ جائے تو کیا یہ لوگ خدا کو خدا مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تب بھی نہیں مانیں گے. خدا کی نشانیاں تو سامنے آئی ہیں. یہ کائنات خدا کی نشانی ہے. ایک ہنستا بولتا کھلکھلاتا انسان کہ جس کے اندر شعور ہے، عقل ہے، کہ جس نے اپنے شعور اور عقل کی بلبوتے کتنی ترقی کر لی ہے. یہ ہر ایک انسان خدا کی سائن اور اس کی نشانی ہے. تو جب اس کی نشانیاں اتنی کھلم کھلا موجود ہیں تو ان کو دیکھ کر تو خدا پر ایمان نہیں لائے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں کچھ اس طریقے سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے ہمارا، اللہ کی طرف سے کوئی اپلیکیشن کی طرف سے کوئی وہ آئے اپڈیٹ کہ سب کے سب جب صبح اٹھیں تو سارے مومن ہوں، تو بھائی اگر ایسا ہوگا تو پھر اس گوگل پلے اسٹور پر ہمارے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے نا گوگل پلے اسٹور، اس پر رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہاں ہمارا امتحان ہو. جو اپلیکیشنز ہیں یہاں پر اس پلے اسٹور میں، ان میں کچھ اپلیکیشنز ہوگی 5 اسٹار ریٹنگ کی، کچھ اپلیکیشنز ہوں گی اس میں 1 اسٹار کی، کچھ بالکل 0 ختم. اگر ساری کی ساری 5 اسٹار ہوں گی تو پھر اس پلے اسٹور کے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ہے اس دنیا کا مطلب. یہاں امتحان ہے. یہاں امتحان کے لیے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر ہمارا سافٹ ویئر ایک دم اپڈیٹ ہو جائے تو پھر ہم سارے کے سارے جنت میں، دنیا میں تو نہیں ہے اور ہم جنت میں ہے نہیں. ٹھیک جی. سر لاسٹ کوسچن پھر نہیں ملو گے آپ سر؟ نہیں ملوں گا انشاءاللہ. نہیں کس نے کہہ دیا؟ ارے السلام آ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سے ایسا ہی کام کو لیتے رہیں آپ آگے. بارک اللہ فیک. آمین. اس 10 سال کا جو آپ نے ہمیں گفٹ دیا ان دا نیم آف کنٹینجنسی اور انٹیگریشن، اس کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا ایک تھوڑا سا
गुजारिश है ये कि अगर मैं हमको बोलूँ कि कौन यासिर नदीम साहब के फैन है, थोड़ा सा हाथ, अरे नहीं ऐसा ना करें भाई, मेरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड है, कौन हाथ खड़ा करने के वो कह रहे हैं कि नहीं वो फैन नहीं है। हाँ अब मेरा क्वेश्चन हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आपसे जो मोहब्बत है वो अल्लाह की ज़ात है, पर्सनल मोहब्बत है, सही। सारे स्कॉलर्स के लिए जो हमसे हमारी जो मोहब्बत है वो अल्लाह की ज़ात है। अब हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए कि कल को अगर यासिर नदीम साहब की कोई बात हमें बिल्कुल दुरुस्त नहीं लग रही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोर वैल्यूज़ पे तो सब माशाल्लाह जितना आप काम करें कोर वैल्यूज़ पे सब एक है, लेकिन मैं अगर 10 स्कॉलर्स को सुनता हूँ या हम सब 10 स्कॉलर्स को सुनते हैं और अलग अलग सेट के स्कॉलर्स को भी सुनते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर मैंने आपकी देखी मुझे आपकी वो लग गया ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल डिडक्शंस जो भी हैं या मुझे किसी और ने भी गाइड किया, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कितना होना चाहिए, मुझे आपका कितना ही फ़ैन होना चाहिए कि मैं उसको ये समझ सकूँ कि यहाँ पर यासिर नदीम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है या किसी और स्कॉलर का सही नहीं है, क्योंकि मैं किसी सेक्ट से अपने आप को नहीं समझता, मेरे दोस्त माशाल्लाह बहुत मोमिन हैं और सभी सेक्ट हैं, लेकिन वो सब अपने अपने स्कॉलर लिए बैठे हैं। जब भी मैं अगर जो गांधी साहब के स्टूडेंट हैं उनको आपका बोलूँगा वो नहीं मानेंगे, आपके स्टूडेंट को उनका बोलूँगा वो नहीं मानेंगे, तो हमें स्टेट ऑफ माइंड क्या रखना चाहिए जिससे हम लिमिट क्रॉस भी ना करें और इतना कि हम वो पॉइंट ऑफ व्यू देख सकें। देखें यासिर नदीम की तो कोई औकात नहीं है, बड़े बड़े उलमा अपनी ज़िंदगी में कह चुके हैं कि अगर हमारे किसी कौल के मुखालिफ में कोई सही हदीस आपको मिल जाए तो सही हदीस ले लीजिएगा, हमारे कौल को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यासिर नदीम की क्या औकात है, नमी कंप्लीट। एक छोटा सा अब मैं थोड़ा सा आपका ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए स्टेट ऑफ, मैं वही बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ मैं। आपने मान लीजिए मेरी या किसी दूसरे शख्स की कोई बात को आपने समझा कि ये दलील के मुताबिक नहीं है, ठीक है। दलील क्या है, दीन की बात होगी तो दीनी दलाइल ही आएंगे ना, वो दीनी दलाइल क्या है, कुरान और हदीस। तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, तो 1 सेकंड मत लगाइएगा उसको रिजेक्ट करने में, 1 सेकंड मत लगाइएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको रिजेक्ट करें। लेकिन शर्त यही है कि आपको ये पता चल जाए कि ये कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर आप ये कहें कि नहीं मेरा दिल नहीं मानता, तो दिल कोई दलील नहीं है। इस्लाम में कहते हैं कि कास्टिज्म नहीं, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। इधर मैंने देखा कुछ इलाके ऐसे हैं यहाँ पे सैयदों को बड़ी तवज्जो दी जाती है, तवज्जो दी जाती है ना सैयदों को, ये सैयद है वो तवज्जो दी जाती है। तो सैयदों को पूछो, वो कहते हैं कि ये मोहम्मद साहब की पैडागोजी से आते हैं, वो सजरा उसको बोलते हैं, तो उनको तवज्जो दी जाती है। क्या ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या आप मुसलमान हैं? नहीं नहीं, अरे मैं उसी तरह जवाब दूंगा ना। मतलब इस्लाम में नहीं है। नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। मास्क से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ मास्क्ड है, तो इसलिए मैंने सवाल किया। आप नहीं है तो आप कहते हैं कोई ख़तरा तो है नहीं किसी को, यहाँ माशाअल्लाह सब अमन पसंद लोग हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे भाई, इस तरह तो मैं स्ट्रीम में भी चलने नहीं देता। नहीं है, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो क्या ये थॉट प्रोसेस जो है, ये जो थॉट प्रोसेस है जो कुछ इलाकों में या कुछ जगहों पे, ये क्या ये कास्टिज्म को प्रमोट करता है नहीं करता? बस ठीक, हाँ बैठ जाएं, सबको इसी तरीके से नज़र आएगा, फिर मैं मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। जी, अब मेरी भी सुन ले भाई, हो गया जी। तो मेरे भाई जवाब ये है कि अगर किसी मुसलमान को आप कुछ काम गलत करता देखें तो आप उस शख्स को गलत कहें, इस्लाम को गलत ना कहें, ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़ेह तौर से ऐलान कर दिया था कि ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा, कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, अगर फजीलत का मेयार है तो वह तक़वा है, यानी खुदा की के ऊपर ईमान लाना और उससे डरना और उसके बनाए हुए डिसिप्लिन पर अमल करना, ये मेयार है। जो इस मेयार पर पूरा उतरेगा वो अफजल है, जो इस पर पूरा नहीं उतरेगा वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसको मफजूल कहा जाएगा, नहीं उसको डिग्रेड समझा जाएगा। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं चूँकि फ़लाँ ख़ानदान का हूँ लिहाजा मैं अफजल हूँ, इसकी कोई हैसियत इस्लाम में नहीं है। दूसरों को बोले जो उसको तवज्जो देते हैं, क्या उनका ये थॉट प्रोसेस? बता तो दिया मैंने, थॉट प्रोसेस गलत है, वाज़ेह है। अब कोई आदमी जो कास्टिज्म में बिलीव करता हो उससे ये कहलवा के दिखाएं जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है, अगर कोई आदमी कास्टिज्म में या कोई आइडियोलॉजी कास्टिज्म में बिलीव करती है उससे ये कहलवा के दिखाएं, सुबह क़यामत तक नहीं कहेंगे।
یہ ہمارا ہی گٹ ہے، چونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے اور واضح علامتیں، واضح ہدایات ہیں، اس لیے ہم کاسٹزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ ریجیکٹ کرتے ہیں. جی جی آرڈر آف بس میں آخری سوال لے رہا ہوں، اور نہیں پھر تو تہجد نہیں پڑھنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک، تو انہوں نے کہا بھائی آرڈر آف الامنیٹک سے کیسے بچا جائے. کسی بھی چیز سے بچنے کا جو معیار ہے نا وہ ہے اویئرنیس. اگر اویئرنیس نہیں ہے تو آپ بچ نہیں پائیں گے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میں نے میکڈی سے برگر خریدا ہے یہ میرے ہارمونز کو ختم کر دے گا تو آپ برگر نہیں خریدیں گے. یہ میں نے جو مثال دی ہے ویسے ہی نہیں دی، یہ فیکٹ ہے کہ جو فاسٹ فوڈ ہے وہ انسان کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو آپ فاسٹ فوڈ سے بچیں گے، اور آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ کو لگے گا بہت اچھی چیز ہے، سستا بھی ہے، کوئک بھی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے. لیکن آپ کے جسم پر کیا فرق پڑے گا وہ آپ کو بعد میں اس کا اندازہ ہوگا. تو اویئرنیس ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے. اویئرنیس پھیلائیے اور بچیے. ہو گئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ.